السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستانیوں، آج آپ کا ملک جس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے، پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ آپ نازک صورتحال میں بہتری کی طرف جا لیں، لیکن اس وقت جو ٹائم آیا ہوا ہے اس ملک اس قوم کے اوپر، اب نازک صورتحال نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر، تو پھر یہ ملک انشاءاللہ ایسے ترقی کرے گا اور یہ قوم کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ اور اگر ہم اندھیرے میں رہے تو پھر یہ نازک صورتحال میں نہیں ہوگا اور نہ ہی ترقی کی طرف جائے گا، بلکہ اللہ نہ کرے یہ ملک اس طرف جا رہا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وقت بتا دے گا، کیونکہ اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کس چیز کا علم نہیں، پتہ نہیں، دبے ہوئے ہیں، کوئی خوف کی وجہ سے، کوئی یہ کہتا ہے کہ عزت میری نہ چلی جائے، کوئی ننگا بے عزت نہ کرے، کوئی کہتا ہے کہ مار نہ دے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ تسلیم کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عزت، ذلت، دولت، شہرت، اچھا برا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج ہم یہ صرف زبانی کلامی کہتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہوتا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آج ہم ان زمینی خداؤں کے آگے جھکتے نہ۔ ان سے ہم نہ ڈرتے کہ یہ ہمیں مار نہ دے، ان سے ہم نہ ڈرتے کہ یہ ہمیں بے عزت نہ کرے، کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا تو آج ان کے خوف سے ہم دبتے نہ، ہم ڈرتے نہ۔ لہٰذا جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے میں ایمان والوں کے اوپر نعمتیں نازل کرتا ہوں، بے ایمانوں کے ساتھ، بے غیرتوں کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج ایک شخص ہے جو 70 سال سے اس حکمران بدماشوں کے خلاف اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے اور اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے، اس شخص کو جیل میں بند کر کے 22 کروڑ عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے سب کے حقوق برابر ہو، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں جو 70 سال سے اس ملک کو لوٹ گھسوٹ کے اس ملک اور قوم کو ننگا کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں، مقروض کر چکے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں صرف ہم 22 لوگ، 22 خاندان بادشاہت میں رہے، قانون سے اوپر ہو، باقی 22 کروڑ عوام یہ انسان نہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے رہے، غربت کی دلدل میں پھنستے رہے اور ہم ان کے اوپر راج کرتے رہے اور ساری زندگی یہ ہمارے آگے تالیاں بجاتے رہے۔ لہٰذا اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے حالت بدلتا ہوں جو حالت بدلنے کی سوچ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے فائدوں میں، مفادوں میں ہم تقسیم ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک ترقی میں ہوگا تو ہم ترقی میں ہوں گے، اگر یہ ملک غربت میں جائے گا تو ہم غربت میں پھنسیں گے، اگر یہ ملک اوپر جائے گا تو ہم اوپر جائیں گے۔ آج اس ملک کو ہم نے چور چکروں کے آگے چھوڑا ہوا ہے۔ ہماری غیرت نہیں جاگتی کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنے حقوق کے لیے لڑیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آج جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، 70 سال کے چور، بے ایمان، اس ملک کے غدار، اس ملک کے دشمن ہمیشہ راج میں رہے ہیں، کبھی 5 سال وہ تو کبھی 5 سال یہ۔ فضل الرحمان جیسے لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جہنم کی آخری کھائی میں یہ جائیں گے، وہ بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ قوم کو پھدو بنانا ہمارا کام ہے، لیکن یہ ایک چیز میں غلط ہو چکے ہیں، یہ بھول چکے ہیں کہ یہ 2023 ہے، یہ کوئی 2097 یا 95 یا 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2023 ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر بندے کے پاس میڈیا ہے، ہر بندہ اپنی آواز دنیا کے کونے تک پہنچا سکتا ہے، حق اور سچ کو دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ آج اس ملک میں جو چور چکر بھاگے ہوئے تھے، 50 ارب ڈالر کا
کرپشن کر کے ہمارا پیسہ کھا کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ ان ججوں نے ان کو اجازت دی کہ یہ بیمار ہے، 1 ہفتے پہ گیا اور 4 سال بعد تب والا جب اس کو پتہ چلا کہ نظریے پہ کھڑے ہونے والا شخص، ملک کے لیے لڑنے والا شخص اور ہمارے خلاف ایکشن کرنے والا شخص جیل میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ان لوگوں کو دوبارہ پاکستان میں لایا ہے، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، پارٹیوں کو توڑا جا رہا ہے، پریس کانفرنسیں کروا رہے ہیں، باقی لوگوں کو توڑ مروڑ کے ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تاکہ پھر سے یہ 70 سال 80 سال ان کی نسلیں اس قوم کے اوپر راج کریں اور یہ 22 کروڑ عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح غلاموں کی طرح زندگی گزارے۔ لیکن اب اگر ایسا ہوا تو آپ یاد رکھیں کہ ہزاروں سال آپ غلام رہیں گے۔ اب موقع ہے، آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں باہر ہے یا اندر ہے، آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، آپ سوشل میڈیا سے کے ذریعے کریں، آپ اپنے علاقوں میں نکلیں۔ آج جو لوگ اس سوچ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں، ان کے آگے تو روڈوں کو کھودا جا رہا ہے، خندقیں بنائی جا رہی ہے، اور جو اس ملک کے دشمن تھے اور جو اس ملک اور قوم کے غدار تھے ان کے لیے زبردست قسم کے پروٹوکول اور ان کے لیے ہر رستہ کھولا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ 22 کروڑ عوام آزاد ہو، یہ ہماری غلامی سے، ہماری بدماشی سے اور ہمارے راج سے یہ آزاد ہو۔ لیکن اب ہم نے بھی یہ قسم کھانی ہے کہ ہم نے جینا ہے غیرت کے اندر، اگر بے غیرتی میں زندگی گزارنی ہے تو اللہ پاک اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت نصیب کرے، کیونکہ مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی غلام نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے ساتھ جد و جہد کر کے ہمیں آزاد ملک دلوا کے دیا کہ وہاں پر انصاف کے فیصلے ہوں گے، اسلام کے فیصلے ہوں گے، حق کے فیصلے ہوں گے، کسی کے حق کے ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، کسی کا مال لوٹا نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر آ کے پھر وہی نظام آ گیا، باہر کے اشاروں کے اوپر ہمارے لوگوں کو کرسیوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور جو باہر کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں اس کو اتار کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملک ہمارا، نظریہ ہمارا، لیکن فیصلہ ان کا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غلام بن چکے، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنے حقوق کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے۔ ہمارا نظریہ اللہ پاک سے ہٹ گیا، ہمارا نظریہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ یہ مار بھی سکتے ہیں، یہ بے عزت بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم اپنے ملک کو فی الحال ان چوروں سے آزاد نہیں کر سکے۔ سو آج ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم نہیں۔ یہ ملک ترقی میں ہوا تو ہم ترقی میں جائیں گے، یہ ملک غرق ہوا تو ہم غرق پر ہو جائیں گے۔ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک نیچے کی طرف جائے، اسی غلامی میں ہم زندگی گزاریں؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ کو حق کے لیے اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ نے ان چوروں کے خلاف، ان بدماشوں کے خلاف، ان ڈکٹیٹروں کے خلاف، ان امریکہ غلاموں کے خلاف نکلنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے لڑنا ہوگا، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اور دوسرا، میں پولیس اور اداروں سے یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک تباہ و برباد ہو یا آپ کا ملک آگے جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بارڈروں پہ مرے، آپ چوکوں پہ مرے، شہید ہوتے جائیں اور آپ کے لیے ہم کچھ نہ کر سکیں، بس یہ چوروں کی حکمرانی ہو؟ پولیس 50,000 کی نوکری کے لیے غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایک آرڈر آ جاتا ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی ماں بہنوں کو ننگا کر کے جیلوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، والدین آج جیلوں میں پڑے ہیں، 70 سال کے، 80 سال کے سفید بالوں سے ان کو شرم حیا نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے زندگی کے معاملات میں ہے۔ کیا ان لوگوں کا ٹھیک ہے یہ جو جیلوں میں پڑے ہیں یا جن کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے؟ کیا یہ قوم اور ملک صرف اس کا ہے؟ کیا یہ حق صرف ان کا ہے؟ ہمارا کچھ بھی حق نہیں؟ ہم اشرف المخلوقات نہیں؟ ہم کیا غلام ہیں؟ ہم انسان نہیں؟ ہمارا حق نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کے صف میں کھڑے ہو جائیں، حق اور سچ کے صف میں کھڑے ہو جائیں؟ آپ آنے والے نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کی آنے والی نسل آپ سے پوچھے گی کہ بابا آپ کیا کر رہے تھے جب میرے مستقبل کی لڑائی تھی، جب میرے مستقبل کی جنگ تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟
تو اس وقت آپ ان کے آگے آنکھیں نیچے کر کے آپ کہیں گے کہ میں ایک بغیرت بن کے زندگی گزار رہا تھا، میں ایک غلام بن کے زندگی گزار رہا تھا، خود تو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری نسلوں سے ہم نے زندگی آج تک غلامی میں، ان کی غلامی میں گزارے۔ کم سے کم ہمارا مستقبل اور ہمارے آنے والے لوگوں کا مستقبل، بچوں کا مستقبل تو کم سے کم ان غلاموں کے ہاتھ میں تو نہ ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح آپ زرداری، نواز اور فضلو جیسے لوگوں کی غلامی کریں؟ ان کی تو نسل در نسل آ رہی ہے، پہلے بھٹو، پھر بے نظیر، پھر زرداری، پھر بلاول، پھر اس کی بہن، اس کے بعد مفتی محمود، پھر فضل الرحمان، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، اسی طرح نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، سارے۔ کیا یہ صرف یہ انسان ہے؟ کیا صرف ان کی عزت ہے؟ باقی ہم میں کوئی کوالٹی نہیں، کوئی بھی ہم میں سے مرد کے بچے نہیں کہ کھڑے ہو کے اپنے حقوق کی بات تو کر سکے؟ 70 سال سے کیا ان لوگوں کو آپ نے پہچانا نہیں؟ اب اگر ان لوگوں کو آپ نے یہیں پر روکا نہیں اور پھر دوبارہ آنے دیا تو یہ آپ یاد رکھیں، آپ ساری زندگی کے لیے غلام ہو جائیں گی۔ اور اس بار ایسی غلامی نہیں ہوگی، پہلے چھپ کے کاروائیاں ہوتی تھی، اس بار شریعام آپ لوگوں کے گھروں میں عزتوں کو اچھالا جائے گا اور آپ لوگوں کو ننگا کیا جائے گا، کیونکہ یہ موقع اگر ضائع ہو گیا تو پھر آپ 1000 سال کے لیے تیار ہیں۔ آج کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ جدھر سے لوگ مستقبل کے لیے بیٹھ کے فیصلے کرنے والے، پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کرنے والے، سوچ رکھنے والے لوگوں کے خلاف تو روڈوں میں خندقیں کھودی جا رہی ہے، ان کے آگے پیچھے پولیس لگائی جا رہی ہے جیسے انڈیا سے ایجنٹ آئے ہوئے ہو۔ لیکن جو اس ملک کو لوٹ چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں، ان کو ہم رستہ دے رہے ہیں، یہ رستہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے محافظ، یہ ہمارے ملازم، یہ ہماری پولیس۔ کیا ان کا یہ کام ہے کہ آپ چوروں کے لیے پروٹوکول رکھو اور عام لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے لڑنے والے اور قوم کے لیے لڑنے والے اور آپ کے لیے لڑنے والے ان لوگوں کو آپ دبائیں، جیلوں میں ڈالیں؟ تو یہ ملک کس طرف جائے گا؟ لہٰذا اب اس ملک کو ہم نے ان چوروں سے آزاد کرنا ہے، یا تو یہ لوگ ہوں گے یا تو پھر ہم ہوں گے۔ اور انشاءاللہ اب وقت قریب آ چکا ہے کہ اب راج ہوگا 22 کروڑ عوام کا، قانون کا۔ اور ججوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فیصلے نہیں کر سکتے تو آپ مہربانی کر کے اتر جائیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دن دہاڑے آپ نے ایک جیل کے اندر عدالت لگایا ہوا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک حکم کے اوپر آپ جیل میں جا کے پیشیاں بھگت رہے ہو، جو تاریخ میں نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے اوپر حکم ہے۔ آپ نہ مانیں، آپ غیرت کا فیصلہ کریں، آپ مسلمانی کا فیصلہ کریں، آپ انکار کر دیں کہ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ کیوں عدالتوں کو آج تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ججوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ان لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ عدالتیں، یہ بیوروکریٹ، یہ پولیس، یہ ادارے سارے چوروں کے استعمال کے لیے آج لائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا قوم سدھر چکی ہے، شعور لوگوں میں آ چکا ہے۔ اب آپ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہم یہاں پہ عقل رکھتے ہیں، گوبر نہیں رکھتے، نہ بریانی کھائی ہوئی ہے پٹواریوں کی طرح، نہ ان کی طرح غلام لوگ ہیں۔ ہم ایک نظریے پہ والے، اور ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر اتر چکا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری دولت، ہماری زندگی، موت، خود سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کچھ کر سکتے ہیں، اور میں اپنے ملک کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں ہر چیز، ہر حد جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور سارے پاکستانیوں کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج موقع ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے آواز اٹھائیں، پرامن احتجاج کریں اور اپنے ملک کے لیے لڑیں۔ آج اگر آپ نہیں لڑے تو کل کے لیے آپ بھی غلام اور آپ کی نسلیں بھی غلام، اور اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گا۔ اللہ پاک کہتا ہے میں غیرت مند لوگوں کے ساتھ، حق اور سچ والوں کے ساتھ ہوں، میں بے غیرت اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ آج اگر ہم غریب بن چکے ہیں تو ہم میں سے غیرت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا، غیرت ہوتا، تو اوپر والی ذات ہمارا حال اس غربت، اس مسئلے، مسائل، مشکلات میں نہ رکھتا۔ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں، لہٰذا لا الہ کے اوپر بلیو رکھیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھیں، سب کچھ اس نے کرنا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور بتائیں ان چوروں کو اور ان بدماشوں کو کہ اب ملک میں قانون اور آئین کا راج ہوگا، اور وہ ہوگا جو میرے مولا کا حکم ہے، انصاف ہوگا، اور انشاءاللہ ان قریب یہ ملک ان غلاموں سے، ان بدماشوں سے، ان چوروں چکروں سے ہم چھڑا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم راج کرے گی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ تمام پاکستانی کو میں کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیں، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے انشاءاللہ جیت حق سچ کی ہے، ان قریب جیت حق کی ہے، اور یہ لوگ جیلوں میں ہوں گے،
اور ان لوگوں کا سارا دولت جو باہر پڑا ہے انشاءاللہ پاکستان میں لا کے پاکستان کی پوزیشن اور ہوگی۔ والسلام۔